آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کون کون سے مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا بیان نے نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ سعودی عرب کے بعد کچھ اور ممالک کا بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا ہے۔ 6 یا 7 ممالک کا تعلق ایشیا اور افریقہ سے ہوگا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نیتن یاہو کے ممالک کے نمائندگان سے ملاقات کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت ہمیں جوائن کی ہے سابق وزیر خارجہ خورشید صاحب نے، اور خورشید صاحب کو خوش آمدید خورشید محمود قصوری صاحب نے۔ خورشید صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر ہمیں بتائیے گا کہ اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 6 یا 7 مسلم ممالک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی صداقت نظر آتی ہے اس بات پہ؟ پاکستان کے کیئر ٹیکر فارن منسٹر نے کہا ہے، انہوں نے تو کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، اور وہ جو پرانی پالیسی ہے اس کا ہی انہوں نے دہرایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جب فیصلہ کریں گے نیشنل انٹرسٹ ایز ویل ایز پیلسٹائن، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے اس کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ جب الیکشن کے بعد گورنمنٹ آئے گی وہی گورنمنٹ اس کو ہینڈل کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ڈے ٹو ڈے معاملات میں نہیں ہے، یہ پالیسی ڈیسیشن ہے، اور میرا خیال ہے کہ مناسب بھی یہی ہوگا کہ الیکشن کا انتظار کیا جائے۔ جیسے یہ سمجھنا کہ ان 6-7 ممالک میں پاکستان ہے، میں تو نہیں مانتا، کیونکہ وہ اگر ہوتا تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو پتا ہوتا، بلکہ وہ اس میں موورز اور شیکرز ہوتے، اور فارن منسٹر نے تو ڈرا ہی کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ بالکل قصوری صاحب ہمیں بتائیے گا کہ کیا سعودی عربیہ کی ایکسیپٹنس کے بعد اس بات کا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بہت سارے اور بھی مسلم ممالک ہیں جو اس فہرست میں شامل ہو جائیں گے when it comes to accepting اسرائیل؟ یہ پاسبلٹی تو ضرور ہے، کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے وہ صرف امیر ملک نہیں ہے جیسے یو اے ای ہے اور بہت سے ملک ہیں، وہاں مکہ و مدینہ ہے، اسلام کی 2 ہولیسٹ جو سائٹس ہیں مکہ مدینہ، وہاں کے کسٹوڈین ہیں، وہاں کے جو فرما روا ہیں، تو ان کی خصوصی اہمیت ہے اسلامی دنیا میں، تو اس کا اثر تو پڑے گا۔ یہ کہنا کہ نہیں پڑے گا تو غلط بات ہوگی، بالکل پڑے گا، بالکل قصوری لیکن صاحب امید یہ کرنی چاہیے، اور انہوں نے کہا بھی ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے آج ہی کے انٹرویو میں کہ وہ جو فلسطین کا معاملہ ہے اس کے سلسلے میں ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے نوعیت کیا ہے۔ جو پرانا پلان تھا عبداللہ پلان، جو کہ کنگ عبداللہ کے نام سے تھا، وہ جب کراؤن پرنس تھے اس وقت عبداللہ پلان اس کا نام پڑا تھا، بعد میں عرب لیگ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تھا، جس کا مطلب تھا لینڈ فار پیس۔ اس وقت یہ تھا کہ اگر اسرائیل زمین چھوڑ دے جو اس نے آکوپائی کی ہے عربوں کی، فلسطینیوں کی، تو یہ ملک تمام عرب لیگ اسے ریکگنائز کر لے گی۔ وہ کیسی پوزیشن تھی کہ پاکستان اس کے قریب سوچ سکتا تھا، لیکن وہ جو پلان ہے ابھی ہمارے سامنے کچھ نہیں، کہ اگر سعودی عربیہ کی بات چیت ہو بھی رہی ہے، کہا تو ان کے کراؤن پرنس نے بھی کہا ہے، کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے، کہ ہم فلسطین کے معاملے میں بہت انوالوڈ ہیں۔ اب یہ کیا اس کی شکل نکلے گی، کیونکہ پرانا جو پلان تھا وہ 2 اسٹیٹ سولوشن تھا، تو وہ 2 اسٹیٹ سولوشن اس وقت زیادہ نظر نہیں آ رہا۔ پھر اس میں تو یہ تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن، 2 اسٹیٹ سائڈ بائی سائڈ with Jerusalem as the capital of the، یعنی بیت المقدس جو کیپٹل ہوگا۔ یہ پرانی پوزیشن عرب پلان میں تھی، عرب لیگ کے پلان میں، اور کراؤن پرنس عبداللہ کے پلان میں۔ اب بعد میں پتہ چلے گا کہ ڈیٹیلز کیا ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا جو پلان جو آج کل بات ہو رہی ہے۔ کہا تو انہوں نے ہے کہ فلسطین کے بارے ہم بات کر رہے ہیں اور ہم بہت وریڈ ہیں اور ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس کی ڈیٹیلز ایمرج نہیں کی ہیں۔ بالکل قصوری صاحب، اگر ہم ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو ابراہیم ایکٹس کے بعد بہت سارے مسلم ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا ہے۔ پاکستان کے اگر کنٹیکسٹ میں بات کی جائے تو امریکن انفلوئنس یا کیا پاکستان کے اندر زیر اثر ہے، نوئنگ دا فیکٹ کہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ریلیشن چل رہے ہیں، ہماری اکانومی ٹریگل کر رہی ہے، ہمیں ایٹ ٹائمز ہماری آرم ٹویسٹنگ کی جاتی ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی امکانات نظر آتے ہیں کہ ہمیں بھی پش کیا جائے گا اس لسٹ کے اندر؟ کیپٹنز کا معاملہ کنسیڈر کرے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے پریشر کا نتیجہ ہوگا۔ بنیادی مسئلہ ہوگا پاکستان کا پبلک اوپینین۔ کوئی میجر پالیسی میں چینج لانا
मुमकिन नहीं होता जब तक पब्लिक ओपिनियन को हैंडल ना किया जाए। इसलिए मैंने अब कहा था कि इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो इस इशू को डिस्कस कर सकती है, क्योंकि उसको फिर उसकी ड्यूटी होगी कि पब्लिक ओपिनियन को, अगर वो फैसला करते हैं तो उन्हें पब्लिक ओपिनियन के बगैर नहीं चल सकते। मेरी मीटिंग करवाई थी प्रेसिडेंट अर्दोआन ने इस्तांबुल में, क्योंकि उनके बहुत करीबी ताल्लुकात थे इजराइल के साथ, और अब भी हैं, और उन तो बहुत पहले से रिकग्नाइज किया हुआ इजराइल को। और उस वक्त जब हो रही थी ये इंडिया के साथ बहुत कुर्बत हो रही थी इजराइल की, और वो उनको ऐसे वेपन्स भी दे रहे थे इजराइल जो अमेरिका उस वक्त उनको नहीं देता था, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का इत्तेहादी था। तो हाईएस्ट लेवल में पाकिस्तान में फैसला किया गया था कि मैं जाके उनको समझाऊं कि वो पाकिस्तान इंडिया मामलात में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ना लें। वो बड़े कीन थे कि पाकिस्तान उनको रिकग्नाइज कर ले, और उसके लिए वो बहुत भारी पेशकश कर रहे थे। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, वो कह रहे थे हमने तो पूरे डेजर्ट को ब्लूम करा दिया है, और नैनो टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी। लेकिन मेरा जो ब्रीफ था वाज क्वाइट क्लियर कि हमने कहा भी ये था कि हम इसलिए, वो मीटिंग मुमकिन हुई थी तुर्की में कि उस वक्त उन्होंने अपने फौजें निकाली थी गाजा से, और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, और हमने सारी अरब दुनिया ने, इस्लामी दुनिया ने वेलकम किया था जब उन्होंने फौजें निकाली थी। तो हमने उस वक्त ये सोचा था कि क्योंकि हमारे इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के सिलसिले में उनकी मदद कर रहा है और हमारी नहीं कर रहा, और हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है कि हम आपसे कोऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि बकौल उनके जो AQ खान अफेयर था उसमें जो प्रोलिफरेशन हुई, तो हमारा ये ख्याल था कि सबसे ज्यादा हमारी मुखालिफत जो है वो इजरायली लॉबी करती है जो वाशिंगटन में है। तो फैसला किया गया एट द हाईएस्ट लेवल सिविल मिलिट्री इन पाकिस्तान के इजराइल को इस तरफ माइल किया जाए कि वो इंडिया पाकिस्तान मैटर्स में वन साइडेड ना हो। और लेकिन इंडिया ने तो खैर उनको रिकग्नाइज किया हुआ, हमारे लिए उस तक मुमकिन नहीं था जब तक वो, मैंने आपको बताया, अब्दुल्ला प्लान जो था जिसमें लैंड फॉर पीस था, जिसमें 2 स्टेट सोल्यूशन था, इसी ऑफर्स तो उन्होंने बहुत की थी, लेकिन वो मामला आगे नहीं चला। बिल्कुल कसूरी साहब, हमें बताइएगा कि सऊदी अरेबिया किस तनाज़ुर में इसराइल को एक्सेप्ट कर रहा है या करने जा रहा है? इज़ इट प्योरली सेल्फ इंटरेस्ट, या फिर ईरान की जो आइसोलेशन पॉलिसी इस रीजन में कंडक्ट की जा रही है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान मेरे ख्याल से वाहिद वो 2 ममालिक रह जाएंगे जो इसराइल के साथ इतनी हार्ड लाइन रखते हैं। आपका क्या व्यू है सर? देखिए, ये दुनिया तेजी से बदल रही है। कोई ये तस्वुर कर सकता था कि चीन आर्बिट्रेटर होगा या बीच में पड़ेगा